واقعے سے پتہ چلا کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارا رزق بھی ہمارے ساتھ پیدا کر دیا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کوئی شخص اگر پریشان ہے تو بغیر کہے آپ اس کی مدد کریں, اس کے کہنے پر نہ کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہنے سے قاصر ہوتے ہیں, کہہ نہیں سکتے, اسی نہ کہنے کی وجہ سے اپنی تکلیف کو بڑھاوا دیتے ہیں. بلکہ چاہیے یہ کہ ہمارا بھی یقین اسی چرسی کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا رزق بھی وہ ہمیں دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. یہ آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 22 جس کا شان نزول علماء کرام بیان فرماتے ہیں. یہ آیت کریمہ کس وجہ سے نازل کی گئی, آئیے سماعت فرمائیں. یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عزیز کی امداد بند کر دینے کا فیصلہ کیا. ہوا یہ کہ کچھ 6 ہجری غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک جماعت نے الزام لگایا. وہ جماعت کون تھی؟ وہ منافقین کی جماعت تھی. اس کو موقع ملا, انہوں نے اس پروپیگنڈے کو بہت اچھالا. مدینہ شریف کی ہر گلیوں میں یہ واقعہ اچھالا گیا تو اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل کی گئی. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ صرف حضور علیہ السلام کو بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شدید صدمہ پہنچا. لیکن منافقین کے ہاتھ ایک موقع آیا اور انہوں نے اس جھوٹی کہانی کو خوب اچھالا, گھر گھر پہنچایا, گلی کوچوں میں چرچا کیا, حتیٰ کہ بعض جلیل القدر صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور اس الزام کو سچ سمجھ بیٹھے. ان میں جلیل القدر صحابی حضرت مصطح ابن اساسہ بھی تھے, جو اور ایک صحابہ اور تھے جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا, اور ایک صحابیہ بھی تھیں. 3 لوگ اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے تھے جو منافقین کے بہکاوے میں آ کر اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے اور اس میں شریک ہو گئے. تو اسی کے متعلق جو مصطح ابن اساسہ تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالازاد بھائی بھی تھے. تو حضرت ابو بکر حضرت مصطح ابن اساسہ بہت غریب شخص تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گاہے بگاہے مالی بڑی امداد کیا کرتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ منافقین کے ساتھ ساتھ حضرت مصطح ابن اساسہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تو ان کو بڑی دلی تکلیف ہوئی. یہ مصطح ابن اساسہ میرے بھائیوں میں سے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہو گئے, اور جب کہ میں ان کی گاہے بگاہے ہر وقت ہر ممکن مدد کیا کرتا ہوں, ان کی مالی امداد کیا کرتا ہوں, ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کیا کرتا ہوں, انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے. تو حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائے کہ اب میں مصطح ابن اساسہ کی مدد نہیں کروں گا. یہ قسم کھانا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, اور قسم نہ کھائیں جو برگزیدہ ہے تم میں سے. برگزیدہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے, ان لوگوں میں سے جو خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے. کس بات پر؟ کہ جو لوگ ہماری مدد کرنے کے بعد بھی
ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، منافقین کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں، بلکہ یہ کہہ لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوبصورت انداز میں یہ تنبیہ فرما رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی مدد کو بند نہ کریں بلکہ ان کی امداد کو چالو رکھیں، اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اس حال میں کہ وہ خوشحال ہیں، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تمہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول تھا، کس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آگے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ اس الزام کو سچ سمجھ بیٹھے، ان میں جلیل القدر صحابی حضرت مصطح ابن اثاثہ بھی تھے، جو بدری یعنی مجاہدین غزوہ بدر میں سے ایک تھے۔ یہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، نہایت غریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ان کی امداد کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت بن منافقین کی پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، اس وقت تو آپ خاموش رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المومنین کی برات و پاکی کا اعلان فرمایا، قرآن کریم کی سورہ نور کی 10 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی اور پاکیزگی بیان فرمانے کے لیے نازل فرمائی، اور اس واقعے کو کھلم کھلا بہتان قرار دیا، تو منافقین کے منہ کالے ہوئے اور اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھے۔ شرعی حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے جن صحابہ پر حد قذف جاری فرمائی، ان میں سے حضرت مصطح بھی شامل تھے، یعنی ان پروپیگنڈے میں شامل ہونے کا الزام ثابت ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی پر الزام لگائے اور اس الزام کو اگر ثابت نہ کر سکے، تو اگر اسلامی قانون ہو، شریعت ہو، تو اس پر وہ حد قذف کیا تھی، 75 کوڑے لگائے گئے، 75 کوڑے لگائے گئے۔ اگر کوئی مومن کسی مومن پر الزام لگا دے اور وہ الزام غلط ثابت ہو جائے، تو آج کل تو یہ عام بات ہو گئی ہے، کسی پر بہتان لگا دینا، کسی پر کچھ بھی الزام لگا دینا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی مومن پر اگر الزام لگانا اتنا آسان ہوتا کہ جب اسلامی شریعت تھی، کسی پر الزام لگایا جاتا اور وہ شخص اس الزام کو اپنے گواہوں کے ساتھ ثابت نہ کر پاتا تو اس پر 75 کوڑے کی سزا دی جاتی۔ تو اگر یہ اسلامی شریعت اس وقت نافذ ہوتی تو یہ جو وبا ہم پر عام ہو گئی ہے، کسی کے اوپر بھی آسانی کے ساتھ ہم الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بلا تصدیق کے منہ میں جو آیا بک دیا، سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی بول دیا۔ اگر اسلامی شریعت ہوتی تو اس شخص کو 75 کوڑے لگائے جاتے۔ اگر وہ شخص قاضی کے سامنے پیش ہو جاتا اور کہتا کہ اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے اور یہ الزام یہ ثابت نہیں کر پایا، تو اس پر 75 کوڑے لگائے جاتے۔ تو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کسی پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ الزام لگایا گیا اور جب یہ الزام مدینے کی گلیوں میں پھیلا اور منافقین نے اس پروپیگنڈا کو اس حال میں پہنچایا کہ بدری صحابہ بھی شامل ہو گئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو حضرت عمر کی کیا رائے تھی؟ حضرت عمر نے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ کھلا ہوا بہتان اللہ کے رسول، معاذ اللہ، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر کوئی کریکٹر لیس ہونے کے الزام لگا دے۔ تو اللہ کو یہ الفاظ
حضرت عمر کی اتنے پسند آئے کہ سیم ٹو سیم اسی الفاظ کو اللہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ بنا کر نازل فرما دی، کیونکہ وہی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اس بات کی سنتے ہی نفی فرما دی تھی اور یہ افکن کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی لیے علماء کرام نے اس کو افک کی، یہ افک کے زمانے کا اور بہتان تھا۔ افک کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا بہتان، جس میں نیت سچائی ہی نہیں، سنتے ہی پتہ چل جائے یہ بہتان ہے۔ تو جن لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم کے آیت کریمہ نازل فرمائے سورہ نور، تو پتہ چلے جن لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیے گئے اور انہوں نے اپنی زبان کو بند رکھا، اس پر اف تک نہ کیا، یہ بھی نہ بولا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کی جو زوجہ مبارکہ ہوتی ہے ان سے تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ایمان والیہ نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کیریکٹر لیس ہو، کیونکہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہم سے اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام پیغمبران اسلام تشریف لائے جن کی بیویاں اسلام میں تو نہیں آئے لیکن ان کے کیریکٹر پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکا۔ تو یہ بات شریعت سے تو ثابت ہے، ایمان نہ ہو لیکن کیریکٹر لیس کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے کیوں نہیں بولا کہ حضرت عائشہ پر جب یہ الزام لگایا گیا آپ خاموش کیوں ہوئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ خاموش رہے ان کو بھی نصیحت فرمائے کہ جب کبھی تمہارے متعلقین اور بڑوں پر الزام لگایا جائے تو تم کو یہ چاہیے کہ تم بولو اور ان کی صفائی پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بزرگوں کی پاک دامنی کا اظہار کرو۔ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے، ہماری امہات المومنات ہیں، تو ہمارے پر یہ لازم ہے کہ ہمیں ہر ممکن طرح سے ان کی عزت کرنی ہے، ان کے اکرام کو بلند کرنا ہے، اور جو شخص ان کے اکرام کو گھٹائے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ اور ان کی زوجہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ کرام یا کوئی بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی شخص ان پر الزام تراشی کرے تو آپ کو چاہیے اگر یقینی طور پر وہ ایسے الزام ہے جس میں کوئی سچائی نہیں تو آپ کو کھلے انداز میں اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے، یہ نہیں کہ چپ چاپ سنیں اور چلے آئے اور پھر گھر میں آ کے کہیں کہ فلاں شخص تو ایسا کہہ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسی وقت اس چیز کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس چیز کو وہیں پر ختم کر دیں، نہیں تو جو سہولت ہو، جس طاقت جس لائق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اسی طرح آپ اس چیز کو ختم کریں۔ تو یہ بات یہاں سے پتہ چلی جب کسی پر الزام لگایا جائے، اگر آپ کو پتہ ہے یہ الزام غلط ہے تو آپ فوری طور پر اس شخص کی پکڑ کریں اور پوچھیں تم نے یہ بات جو کہی ہے کہاں سے کہی ہے، اس میں کیا ثبوت ہے، اس کی کیا سچائی ہے۔ تو یہی بات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں ابن مستح ابن اساسہ کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کی سزا دینے کے جب حضرت مستح ابن اساسہ کو میں نے سزا دے دی، حد قذف لازم کر دیا، تو اب آپ پر یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی مدد نہ کریں بلکہ آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کی شریعت نے ان کو سزا دے دی ہے اور وہ پھر سے بری ذمہ ہو گئے ہیں اور ان کو ان کی غلطی کی سزا دے دی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی مدد اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا کنکلیوژن اگر نکالے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی مدد صرف اس لیے نہیں کرنا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں یہ میرا وفادار ہو جائے، بلکہ وفادار وہ اپنے رب کا ہے۔ اگر وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں وہ خود دے گا، بلکہ آپ نہیں اس کا حساب کتاب لینے والے کہ تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ ایک چرسی تھا، اس کو چرس کی عادت تھی، تو اس نے ایک شخص کی اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اے میرے بھائی مجھے چرس پینا ہے، مجھے کچھ پیسہ دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں چرس پینے کے تو پیسے نہیں دے سکتا لیکن ہاں تمہیں کھانا کھانے کے پیسے دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا
तुम ऐसी बात है। तो चरसी ने ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला पैसा देने पर मजबूर हो गया। तो उसने कहा, उस चरसी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मेरे भाई, खाना खिलाने का जिम्मा तो किसी और ने ले रखा है, नशा करने के लिए तुम पैसा दे दो। तो उसने कहा, मेरा खाना खिलाने का जिम्मा किसी और ने ले रखा है, तुम मुझे बस चरस का पैसा दे दो। उसका ये यकीन देखकर वो शख्स हैरान रह गया। उसने पैसा निकाला और चरसी को दे दिया। जब चरसी को पैसा दिया तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, देखिए चरसी कहाँ जाता है। वो शख्स चरसी के पीछे पीछे चलता गया। इसी हमरा में चरसी अपना आगे निकल गया और उसने देखा कि एक शख्स प्लेट में बिरयानी लेकर जा रहा था और कुछ ठोकर लगी, वो बिरयानी गिर गई। तो वो शख्स उस बिरयानी को उसने नहीं उठाया, वहीं अपने कपड़े को झाड़ा, चल बहा और वहीं बिरयानी छोड़ दिया। सामने चरसी बैठा था। चरसी आया, खाने लगा। खाने में सामने उसको नजर पड़े कि सामने वही शख्स फिर खड़ा है। फिर चरसी ने एक जवाब दिया, कहा, क्या है मेरे भाई, तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा खाना खिलाने का इंतजाम किसी ने कर रखा है। देखो इसने इंतजाम तो कर दिया, लेकिन क्या है, थोड़ी सी नाराजगी है। रोज तो बर्तन में खाना खिलाता था, लेकिन आज की कुछ नाराजगी की वजह से वो बिना बर्तन के ही खाना खिला रहा है। तो उसका ये यकीन देखकर वो शख्स इतना मुतासिर हुआ कि जब ये चरसी का ये यकीन का आलम ये है कि अल्लाह की मदद पर, कि वो जब किसी को पैदा करता है तो उसके रिस्क का इंतजाम इस तरह कर देता है कि चाहे उसके पर कोई मालो असबाब हो या ना हो, तो उसका ये यकीन देखकर वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ और उसने भी ये यकीन अहद किया कि अब मैं बजाते खुद नहीं बल्कि अल्लाह की जात पर ऐसा ही यकीन करूंगा जैसा कि इस चरसी पर है। वो चाहता, चरसी तो खाने के लिए भी पैसा मांग सकता था, बल्कि उसने चरसी ने पैसा खाने के लिए नहीं मांगा। वो जानता था कि रब मुझे जरूर खिलाएगा, पिलाएगा और मेरी नस्लो इशार जरूर करेगा। तो इस वाक़े से पता चला कि जिस जात ने हमें पैदा किया है उसने हमारा रिस्क भी हमारे साथ पैदा कर दिया है। बस जरूरत इस बात की है कि हमें यह चाहिए। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स खाना खाने के लिए आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछा दिया और जब खाना खाने लगा तो हजरत इब्राहिम ने कहा, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लो। तो शख्स ने कहा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, मैं अल्लाह को मानने वाला नहीं हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, उठ जाओ, मैं ऐसे शख्स को खाना नहीं खिला सकता जो खाने से पहले अल्लाह का नाम ना ले। तो हजरत इब्राहिम ने उस शख्स को रफा किया और जब वो शख्स चला गया तो हजरत इब्राहिम के पास वही आती है कि आए मेरे बंदे, तुमने मेरे बंदे को खाना नहीं खिलाया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो गए और फिर उस शख्स को बुलाया और खाना खिलाया। पूछने पर वजह पता चली, हजरत इब्राहिम से अल्लाह ताला ने सवाल किया, अय इब्राहिम, इसकी 80 साल की उम्र हो गई, बताओ इसने 80 साल की उम्र में मुझ पर कभी एक वक्त भी अल्लाह का नाम खाना खाते वक्त नहीं लिया और मैंने इसको 80 साल खाना खिलाया इसी हाल में कि ये मेरी इबादत नहीं करने वाला था और तुम सिर्फ एक वक्त इसको खाना ना खिला सके क्योंकि ये अल्लाह के नाम नहीं लिया। तो इस बात से भी पता चलता है किसी की मदद इसलिए नहीं करना कि ये नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, शरीयत पर नहीं चलता। इस बात की जिम्मेदारी वो रब की बारगाह में वो खुद देने वाला है। आपकी फर्ज, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो आप उसकी मदद करें और अपनी जाती तौर पर जितना हो सके उसकी मदद करते रहें, बल्कि इस नियत से मदद करें कि इसका अज्र मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर में देगा। जब हम कब्र में जाएंगे उस वक्त हमें इसका अज्र मिलेगा। इसलिए नहीं कि ये मेरा वफादार हो जाए, मेरी वजह से अल्लाह की इबादत करने लगे तो ऐसा होता तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला दोबारा हुक्म न देता उस शख्स को बुलाने के लिए और दोबारा खाना खिलाने के लिए। तो हमें चाहिए कि किसी की मदद करने के लिए उसका शरीयत पे चलने वाला कोई शख्स ये कहता है हम तो उसकी मदद करेंगे भाई जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसी को अपना पैसा देंगे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है और बुरे काम नहीं करता है। तो किसी की मदद करने का यह पैमाना नहीं है। पैमाना यह है कि वो यकीनी तौर पर मोहताज है, आपको अल्लाह ने उसका पड़ोसी
بنایا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، یا آپ کو اس کا متعلقین بنایا ہے، جاننے والا بنایا ہے. یہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، گڑ گڑائے، اپنی پریشانی بیان کرے تب آپ اس کی مدد کریں. یہ تو اس طرح ہو گیا کہ آپ آئے گئے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی انجان کے پاس بھی چلا جائے، روئے اور گڑ گڑائے اور کہے کہ مجھے پیسہ دے دو، مجھے ضرورت ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بغیر کہے اگر آپ کو اللہ نے کنبے میں پیدا کیا ہے، اس کنبے کا پیدا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، ایک خاندان بنانے کا مطلب یہی ہے، پریوار بنانے کا مطلب یہی ہے. فیملی کا مطلب کیا ہے؟ فیملی کا مطلب یہی ہے کوئی شخص اگر پریشان ہے تو بغیر کہے آپ اس کی مدد کریں، اس کے کہنے پر نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہنے سے قاصر ہوتے ہیں، کہہ نہیں سکتے، اسی نہ کہنے کی وجہ سے اپنی تکلیف کو بڑھاوا دیتے ہیں. بلکہ چاہیے یہ کہ ہمارا بھی یقین اسی چرسی کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا رزق بھی وہ ہمیں دے گا، اور اگر ہمیں اس نے بیماریاں دی ہیں تو اس کی شفا بھی ہمیں دے گا، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا. تو ایسا یقین اگر آپ اپنے رب سے جوڑ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت آپ کی کہاں سے مدد فرمائے گا. بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور ایسا توکل ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اپنے رب کے سامنے اگر آپ ہاتھ پھیلا دیں گے تو یقینی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. کیونکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے. ایک ماں جتنا پیار اپنے اولاد کو کرتی ہے اس سے کئی 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے، اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں جو کنکلوژن ملتا ہے وہ یہی کنکلوژن، یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے کسی کی مدد بند نہ کریں، یا پھر اللہ کی شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے اس کی مدد کو بند نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی امداد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہو. تو آگے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائی کہ حضرت مصطح ابن اساسہ کی اب میں مدد نہیں کروں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر بے حد صدمہ ہوا کہ مصطح میرے دستے نگر ہیں، میں ان کی ہمیشہ مدد کرتا ہوں، اور وہ بھی اس جرم میں شامل ہوئے. یہ ایک فطری تقاضا تھا، جیسا کہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہنے والا شخص اگر ہمارے خلاف ہی گواہی دے دے، اگرچہ آپ ناحق پر ہیں پھر بھی وہ آپ کے حق نہ ہونے پر گواہی دے دے، تو ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ شخص 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے لیے جھوٹ بھی بول نہ سکا. تو یہ فطری طور پر ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، کسی کی مدد کرنا فرض نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ کسی کی مدد کیا جائے. تو ایک فطری تقاضا تھا، لہذا آپ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مصطح ابن اساسہ کی مدد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت ہی محبوبانہ انداز سے متنبہ فرمایا کہ تم تو اولو الفضل ہو، تم سارے لوگوں میں سب سے افضل ہو، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد تمام لوگوں میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے اور اس روش کو اختیار کرتے کہ اگر ہم کسی سے ہمارا متعلقین ہماری وجہ سے اگر کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتا اور وہ ہمارے ساتھ کسی وجہ سے ناراض ہوتا اور وہ ہمارے خلاف کام کرتا اور ہم اس کی مدد کر دیتے، ہم اس کی مدد کرنے کو بند کر دیتے، تو ہم پر بھی
یہ چیز ہوتی کہ حضرت ابو بکر نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے، تو اللہ کے رسول اور اللہ نے یہ کبھی منظور نہ کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے خاص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں بھی کوئی ہلکی سی بھی نقص نکال سکے۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب میں کوئی نقص نہ رکھا تھا، اسی طرح محبوب کے دوست میں بھی کوئی نقص برداشت نہیں کیا اور فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ تو اسی طرح تو یہ آیت کریمہ اسی وجہ سے نازل کی گئی اور بہت محبوبانہ انداز میں متنبہ فرمایا گیا کہ تم تو اولو الفضل ہو، تو صاحب حیثیت ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کسی غریب کی امداد بند کرو، تمہیں تو چاہیے کہ اس غریب پر مزید احسان کرو، اسے معاف کر دو، اس کی غلطی سے درگزر کرو۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اس عوض کہ تم جو تمہارے خلاف گیا اور تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو اور اس کی مدد کرتے رہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وحی الہی سنی، عرض کرنے لگے بلا کیوں نہیں، واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، اے اللہ مجھے تیری قسم ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ حضرت مصطفیٰ کی امداد کرنا اور دلداری کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس بات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ذات کے لیے نہیں کسی کی مدد کرنی ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی ہے۔ تو یہی ہم عہد کر کے اس تنظیم کا درس لے کر جائیں گے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو للہ اللہ کے لیے مدد کرنا ہے، اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اپنے آنے مستقبل میں آنے والے کسی کام کے لیے اس کی مدد نہیں کرنی ہے۔ جو شخص دنیا میں صرف دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور بعد وفات اس نیکی کا اس کو کچھ اجر نہیں ملنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔